کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، تم اپنی مجالس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1444 ہجری کے ماہ رمضان کی آج 17ویں تاریخ، 17ویں روزے کی نماز عصر پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے انہیں کہے پر اصرار کرتا نہیں، شکریہ کے ساتھ بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سیدی عرض یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو سوچیں اور خیالات تنگ کرتے ہیں۔ اب وہ ان سوچ اور خیالات سے نکلنے کے لیے اپنی سوچ کو لکھ کر ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے اگر وہ نماز کے ذریعے مدد لیں، اس طرح کہ وہ نماز کی نیت جب بھی باندھتے ہیں تو وہ سوچوں کا دھارا جب وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ نماز پڑھتے ہوئے جو سوچیں آ رہی ہوں پھر نماز کو مختصر کر کے ان سوچوں کو وہ لکھ لیا کریں، اس طرح تاکہ ان کے دماغ میں چلنے والی سوچیں وہ نکل جائیں اور پھر وہ اپنے کام عبادات وغیرہ صحیح انداز میں کر سکیں۔ تو اس طرح یہ نماز سے مدد لینا کیسا؟ شیطان تو کام کرواتا رہے گا آپ سے، نماز پڑھنے نہیں دے گا، لکھتے رہو، پھر کوئی ہم جیسا اشعار بنانے کا شوقین ہوگا تو اشعار بناتا رہے گا، فوراً نماز مختصر کر کے لکھ لے گا کہ یہ کام آئیں گے۔ مصنف ہوگا وہ پھر اپنا مضمون لکھ لے گا نماز کے دوران، نماز مختصر کر کے۔ تو نماز کو اس میں انٹرفیئر یعنی کہ نماز کو مداخلت کیا کہنا چاہیے، نماز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نماز کے ذریعے تو مصیبت پر مدد حاصل کی جاتی ہے، صبر پر مدد حاصل کی جاتی ہے، تاکہ تحریری اور سوچوں کے لیے مطلب ہے نا کہ اچھی اچھی سوچیں لکھنے کے لیے نماز کا استعمال عجیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے کہ جب واٹس ایپ پہ کسی سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو انہیں السلام علیکم یا جزاک اللہ یا ماشاء اللہ کہتے ہیں، تو اس کو رومن میں لکھنا کیسا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ اس طرح کے جو بھی عربی کلمات ہیں، عربی جملے ہیں، ان کو عربی میں ہی لکھا کریں، کیونکہ رومن میں لکھنے میں ایک تو علماء کا کلام ہے اس حوالے سے، دوسرا اس میں معنی کی تبدیلی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور کچھ سے کچھ بعض اوقات لکھ دیا جاتا ہے، تو اس لیے جو عربی کلمات ہیں ماشاء اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، السلام علیکم، اس طرح کے جو بھی ہیں وہ عربی جو طریقہ کار ہوتا ہے، خط ہوتا ہے، اسی انداز میں لکھا کریں۔ عموماً اینڈرائڈ موبائل میں کافی اس طرح کی سہولت ہو جاتی ہے رائٹ ٹائپنگ کے تعلق سے، لیکن آئی او ایس موبائل میں
बसा औक़ात इस तरह के कीबोर्ड या की बटन वगैरह ऐसे नहीं होते, तो इसमें शॉर्टकट कीज़ होती हैं. अगर आप किसी माहिर से पूछ लेंगे तो वो आपको बाकायदा ये शॉर्टकट कीज़ बता देंगे. जो यूज़ करते हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे कि iOS के मोबाइल में तो आपको वालेकुमुस्सलाम, सुबहान अल्लाह, इस तरह जो भी रिप्लाई करना होता है तो आपको ये शॉर्टकट कीज़ मिल जाएंगी. आप उसको करेंगे तो उसको इसी तरह का रिप्लाई उम्मीद है कि चला जाएगा. बाज़ iOS फ़ोन वाले हैं वो इसी तरह का रिप्लाई कर रहे हो तो उनके पास वो चीज़ें महफूज होती हैं. तो जो शरीयत का जो हुक्म है या जो मसला हमने सुना, अल्लाह ने चाहा तो उस पर हमें अमल भी हमें करना नसीब हो जाएगा. आजकल तो स्टिकर भी तरह तरह के, ये काम तो स्टिकर के जरिए भी हो जाता है. प्यारे अमीर अहले सुन्नत, अल्लाह आपको सलामत रखे. मदनी मुज़ाकरे में आपकी ज़ियारत हो रही है, कुछ तबीयत नासाज है. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की मुबारक रात के सदक़े आपको सेहत अता करे, शिफा अता करे, आपकी तमाम तकलीफ़ों को दूर फरमाए, हमारी उम्रें आपको लगें. जज़ाकल्लाह खैर. अल्लाहुम्मा आमीन. अल्लाह आपको भी तवील उम्र अता फरमाए, आफियत वाली. मेरा नाम ज़िशान है. अमीरुल सुन्नत से सवाल है, हम डेफ हैं और हम क्या करें, हम अपना रोज़ा किस तरह गुजारें? जवाब इरशाद फरमा दें. एफ कोई अलग मखलूक तो नहीं होती. जिस तरह आम मुसलमान नमाजें पढ़ता है, नफलें पढ़ता है, तिलावतें करता है, इनके भी अपने अपने ये सारे निज़ाम बने हुए हैं. ये भी गुनाहों से बचकर नेकियों में अपना रमज़ान गुजारे. और गुनाहों से बचना तो सारा ही साल होता है. और नमाजें फ़र्ज जो है वो भी सारा साल पढ़ी जाती है, लेकिन कुछ इजाफी इबादतें रमज़ान में आदमी करता है, जज्बा मिलता है, नफलें बढ़ा देता है, तिलावतें बढ़ा देता है. इस तरह ये भी ये सब कर सकते हैं जो आम नॉर्मल मुसलमान कर रहे होते हैं. माशाअल्लाह. अच्छा, ऐसे जहन में आता है कि ये यूं करते हैं ना, ये मैं तो समझता हूँ ये इशारा क्या है, लेकिन अवाम ये समझते हैं कि सलाम कर रहा है. हथेली का सलाम ये गैर मुस्लिमों के एक तबके का है. मैं वैसे मेरे जहन में आया अभी, ये मैं देखता रहता हूँ, मुझे पता है ये इशारा क्या है. बता दूं, ये मेरे इशारे का हिस्सा है, इन लोगों ने ये बनाया है. लेकिन ये क्या, मुझे मेरी अभी तवज्जो गई कि ये इशारा जो है ना, ये अवाम इसको सलाम समझते होंगे कि यार ये तो इसको यूं सलाम करते हैं, तो गलत करते हैं सलाम. तो ये इससे जहन में है, तो इसका इशारा मजलिस सुन रहे होंगे. खैर अब जो भी इनके जिम्मेदार गौर करके इस इशारे को तब्दील करना समझ में आता है, ना किसी को गलत फहमी ना हो. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मेरा सवाल ये है कि नमाजी के आगे से गुजरना कैसा, और अगर जमात हो रही हो और पीछे लोग नमाज पढ़ रहे हो सुन्नतें वगैरह, तो उनके आगे से गुजर के जमात में शामिल हो सकते हैं? बराए करम जवाब इरशाद फरमा दीजिए. सुन्नतें पढ़ने वाले के आगे से तो नहीं गुजर सकते. सुन्नतें पढ़ने वाले को चाहिए कि ऐसे मौके पर किसी सुतून की आड़ में पढ़े. मुस्तहब है उनके लिए सुतून की आड़ में पढ़े. यहाँ तक कि कोई अगर वहाँ विरद वज़ाइफ कर रहा तो उसको रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि आप जरा नमाज पढ़ लो. कि ज्यादा हक सुतून के पीछे नमाज पढ़ने वाले का है, न कि तिलावत करने वाले का. मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल अर्ज़ है, क्या इमाम साहब पर सजदे सहू वाजिब हो जाए तो मुक्तदी को भी सलाम फेरना होगा, तो तब सजदे में जाना होगा या सिर्फ सजदे 2 सजदे करने पड़ेंगे? जज़ाकल्लाह खैर. अगर सलाम फेरे सजदे सहू करना ये मकरूह तंज़ीही यानी नापसंदीदा है. बेहतर ये कि सलाम फेर कर सजदे सहू मुक्तदी भी करे. मसबूक सलाम नहीं फेरेगा, जो 4 यानी पूरी, जिसको जमात मिली, वो बेहतर ये कि सलाम फेर के सजदे सहू करे. 4 जिसको जमात मिली, वो बेहतर ये कि सलाम फेर के सजदे सहू करे. 4 जिसको जमात मिली, वो बेहतर ये कि सलाम फेर के सजदे सहू करे. 4 जिसको जमात मिली, वो बेहतर ये कि सलाम फेर के सजदे सहू करे. 4 जिसको जमात मिली, वो बेहतर ये कि सलाम फेर के सजदे सहू करे. 4 जिसको जमात मिली, वो बेहतर ये कि सलाम फेर के सजदे सहू करे. 4 जिसको जमात मिली, वो बेहतर ये कि सलाम फेर के सजदे सहू करे. 4 जिसको जमात मिली, वो बेहतर ये कि सलाम फेर के सजदे सहू करे. 4 जिसको जमात मिली, वो बेहतर ये कि सलाम फेर के सजदे सहू करे. 4 जिसको जमात मिली, वो बेहतर ये कि सलाम फेर के सजदे सहू करे. 4 जिसको जमात मिली, वो बेहतर ये कि सलाम फेर के सजदे सहू करे. 4 जिसको जमात मिली, वो बेहतर ये कि सलाम फेर के सजदे सहू करे.
میرا یہ سوال ہے کہ اگر امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہوں تو اگر ہم اس وقت آ جائیں تو ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر پھر رکوع میں جائیں گے یا اللہ اکبر کہہ کر سیدھا رکوع میں چلے جائیں گے؟ تکبیر تحریمہ تو کھڑے کھڑے کہنی ہے، تو وہ کھڑے کھڑے کہہ لیں، ہاتھ نہیں باندھیں گے جبکہ کچھ پڑھنا تو ہے نہیں. تو اب یہ کہ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہیں ایک بار اور پھر ہاتھ بھلے جس طرح بھی لٹکا دیں، دوسری بار اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں. اگر پہلی بار اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے گئے تو اگر کھڑے ہونے کی مقدار میں وہ اللہ اکبر پوری نہیں ہوئی تو پھر نماز شروع نہیں ہوگی، فرض نماز جو امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. مثلاً یہ کہ اس کو یوں سمجھیں کہ قیام جو ہے، قیام کی یعنی کہ تعریف ہے کہ اتنا کھڑا ہونا، قیام میں اتنا کھڑا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ جیسے یہ کھڑا ہے اب اتنا جھکا کہ ہاتھ گھٹنے تک پہنچ نہیں پا رہے، تو یہ قیام ہی ہے، یہ ہے قیام. تو اس کیفیت کے اندر اس کی اللہ اکبر پوری ہو گئی تب تو ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ رکوع میں جانے والی اللہ اکبر تو یہ اس نے نہیں بولی، یہ سنت تو چھوڑی اس نے، تو اس لیے اس کا. اور اگر یہ پہلی اللہ اکبر میں اتنا جھک گیا کہ وہی کہ ہاتھ بڑھاتا تو گھٹنے تک پہنچ جائے، اس میں اس کے اللہ اکبر ختم ہوتی ہے، تو اس کی نماز شروع نہیں ہوئی. اس کو یہ ساری نماز اس کے دوبارہ پڑھنی ہوگی. یہ باریک فرق ہے اور عوام کو اس کا پتہ ہوتا نہیں، بیچارے سیدھے آ کر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں. یہ سب سیکھنے سے آئے گا. صلو علی الحبیب. طلاق کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں جو پائی جاتی ہیں ان سے متعلق کچھ سوالات میں کرنے جا رہا ہوں. وہ تو یہ ارشاد فرمائے کہ کوئی شخص شادی کرنے جا رہا ہو تو کیا اس پر طلاق کے احکام سیکھنا یہ بھی فرض ہیں؟ جی ہاں، طلاق کے احکام، کنائے کے احکام، اشاروں کے احکام سیکھنا فرض ہے. بہار شریعت کے 8ویں حصے میں غالباً بہار شریعت کے 8ویں حصے میں موجود ہے. طلاق دینے والا شخص عموماً کہتا ہے کہ میں نے غصے میں طلاق دے دی تھی، تو کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے سے کیا ایک ہی طلاق کہلائے گی یا پھر 3 ہی؟ 3 کہلائے گی. پریگننٹ عورت جو ہوتی ہے، جو پیٹ سے ہوتی ہیں، تو کیا ان کو طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. 3 طلاق دی تو کیا اب 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے طلاق کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. طلاق دیتے وقت گواہوں کا ہونا بھی کیا ضروری ہے؟ نہیں. طلاق کا معاملہ کس سے حل کروانا چاہیے؟ مولانا صاحب سے یا کبھی گھر کے بڑوں سے؟ کس سے حل کرائیں؟ علماء سے. بڑے بوڑھے تو بولتے ہیں توبہ کر لو، آئندہ مت کر، خیال رکھنا، وہ حرام ہوتا رہتا ہے، حرام کے بچے ہوتے رہتے ہیں. تو یہ کام علماء کا ہے جو اس کا فیصلہ کریں گے. کیا شوہر کا نام لینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی. اگر کہ میں نے تو مذاق میں طلاق دی تو کیا مذاق میں طلاق ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. کہ حدیث پاک میں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں وہ ہیں جن کا ارادہ بھی ارادہ ہے اور مذاق بھی ارادہ: نکاح اور طلاق اور رجوع. یہ مذاق میں بھی ہو جاتے ہیں. رجوع مانے طلاق کو واپس لینا. اور میرات المناجی میں ہے یعنی ارادتاً بولے تو بھی واقع ہو جائیں گی، اور مذاق دل لگی سے کہے یا ویسے اس کے منہ سے نکل جائے یا کسی اور زبان میں بولے جس سے وہ واقف نہ ہو، بہرحال یہ کلمات اس کے منہ سے نکل جائیں، یہ چیزیں واقع ہو جائیں گی یعنی ہو جائیں گی، بشرطے کہ دیوانگی یا نیند میں نہ کہے، بیداری و ہوش میں کہے. فاطمہ طاہرہ، میں بھی نماز سرچ کر رہی ہوں. پیارا میرا اہل سنت، میں نے سنا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مفتیہ تھی، تو کیا اب بھی اسلامی بہنیں مفتیہ بن سکتی ہیں؟ اگر بن سکتی ہیں تو میرے لیے دعا فرما دے کہ میں مفتیہ بنوں. جزاک اللہ خیرا. ویاکم. ماشاء اللہ،
بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بہت بڑی مفتیہ تھی، اور اب بھی اسلامی بہنیں مفتیہ بن سکتی ہیں، اور دعوت اسلامی نے بھی کورس رکھا ہوا ہے تخصص فی الفقہ کا اسلامی بہنوں کے لیے. یہ مفتیہ بننے کا ایک ذریعہ ہے، تخصص فی الفقہ. اللہ پاک آپ کو مفتیہ اسلام بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے پیارے امیر اہل سنت، آپ کے بارگاہ میں میرا ایک سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شوہر مر جائے تو ان کے بیوی کو سفید کپڑا اور بدن سے جو زیورات ہے وہ نکالنا ضروری ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں یہ رواج ہے. تو عدت میں زیور تو منع ہے نا، کہ وہ زینت ہے نا، اور سفید کپڑے کوئی ضروری نہیں ہے. سادگی کرے، وہ ٹپ ٹاپ نہ کرے، عورت میک اپ اور یہ جو ہوتی ہے یہ نہ کرے، سادہ لباس پہنے. سفید سادگی میں بھی آ سکتے ہیں اور ٹپ ٹاپ میں بھی آ سکتے ہیں، ایک سے ایک ڈیزائننگ ہوتی ہے سفید میں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ توبہ پر استقامت کیسے حاصل کی جائے؟ توبہ سچی ہوگی تو استقامت کے چانس بھی ملیں گے، ورنہ توبہ وہ قبول بھی نہیں ہے. توبہ کے شرائط ہیں کہ گناہ جو کیا اس کا اعتراف ہو، اس کا تذکرہ کر کے کہ یا اللہ یہ گناہ مجھ سے ہوا، آئندہ نہیں کروں گا، اور دل میں بھی یہ پورا فائنل ڈیسیزن ہو کہ اب یہ گناہ میں نے کرنا ہی نہیں ہے. پھر یہ اس طرح یہ توبہ کرے، رجوع کرے، میں توبہ کرتا ہوں، اب یہ گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا. دل میں ارادہ ہونا بھی شرط ہے. تو اس طرح اگر توبہ کے اراکین پورے ہوئے تو یہ توبہ ہے، اور انشاءاللہ بچنے کی بھی صورت بنے گی. ورنہ ہمارے ہاں تو خالی یوں کر لیتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، ہنستے ہنستے کر رہے ہوتے ہیں. یہ توبہ نہیں ہے. اور اگر ارادہ ہے گناہ کا، یعنی یہ کہ میں یار بچ تو نہیں سکتا، میری مجبوری ہے، ماحول ایسا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو چلو میں توبہ کر لیتا ہوں، یہ توبہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کے ساتھ مذاق ہے. حدیث پاک میں اس طرح کہ توبہ کے ارادے سے ایک گناہ بھی کرنا ہے واپس، تو یہ توبہ اللہ تعالیٰ سے مذاق مسخری ہے. اس کو میں آپ کو اپنی مثال میں سمجھاؤں، عام مثال میں کہ کسی نے دھکا مارا، مجھے زور کا ذرا سوری، ابھی ایک تھپڑ مارنے کی نیت ہے، ہاں میری تھپڑ مار دی، سوری، مگر ہاں لات مارنے کا ارادہ ہے میرا. آپ بتائیے کہ جس کو آپ نے سوری کر رہے ہیں وہ کیا مطمئن ہوگا؟ اس سے یقیناً نہیں ہوگا. تو اللہ پاک کی جناب میں ہم اس کی نافرمانی کریں، اور پھر یعنی کہ ذہن بنا ہوا ہو کہ یہ نافرمانی دوبارہ تو کروں گا، یہ کس طرح کی توبہ ہے؟ یہ اللہ پاک سے مذاق ہے، خطرناک ہے. یہ توبہ پکی کرے آدمی. انشاءاللہ جب توبہ پکی کی آپ نے، پھر بچتے رہیں، پھر خدا نہ خواستہ ہو گیا جرم، پھر اسی طرح توبہ کریں تو اللہ کرے گا تو استقامت مل جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. توبو الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ. استغفر اللہ. توبو الی اللہ. توبو الی اللہ. توبو الی اللہ. صلو علی الحبیب. میرا سوال یہ ہے کہ جب مغرب کی نماز میں ہم دوسری رکعت کے بعد جا کے ملتے ہیں اتحیات میں، یا تیسری رکعت میں ملتے ہیں، اور پھر ہمیں بقیہ 2 رکعت خود پڑھنی ہوتی ہیں، تو ہمیں پہلی رکعت کے بعد تیسری رکعت میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں قاعدے میں، پھر دوسری میں بھی قاعدے میں بیٹھنا ہوتا ہے، یا وہ 2 رکعت ملا کے پڑھ لیں؟
اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب جماعت نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے تکبیرات یعنی کہ رکوع میں جب امام صاحب جاتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ اکبر کہہ کے جانا ہے اور سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے اٹھنا ہے، یا ہم ویسے بھی رکوع میں جا سکتے ہیں اور سجدہ کر سکتے ہیں ساری چیزیں، یا تکبیرات بھی ہمیں کہنی ہیں یعنی کہ سبحان ربی العظیم تو کہنا ہی ہے، اللہ اکبر اور سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہنا ہے؟ مغرب کی یہ فرما رہے ہیں جیسے ایک رکعت چھوٹی تو اس صورت میں ہم نے امام کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک رکعت ہی ادا کرنی ہے اور تحیات میں بیٹھ جانا ہے۔ اگر 2 رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں تو اب چونکہ امام کے ساتھ ایک قاعدہ ہم کر چکے، اب دوسری رکعت میں بھی قاعدہ کریں گے اور تیسری رکعت میں بھی قاعدہ کریں گے، یہ پوچھ رہے ہیں۔ جی ہاں کریں گے قاعدے۔ اور دوسرے سوال کا سوال تکبیرات انتقالات، ہاں تکبیرات انتقالات، اللہ اکبر، یہ سب کہنا ہے مقتدی کو بھی، اور سمیع اللہ لمن حمدہ جب امام کہتا ہے تو اس وقت ہمیں یہ نہیں کہنا بلکہ کہنا ہے ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، یا بہتری ہے اللہم ربنا ولک الحمد۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جو سوالات آ رہے ہیں ان میں ایک سوال یہ آیا کہ روزے کی حالت میں کیا دانتوں سے کوئی چیز کھول سکتے ہیں؟ کھولنے میں تو رج نہیں ہے، یعنی کھولنے میں جیسے کوئی گرے کھولتے ہیں دانتوں سے، اس میں رج نہیں ہے۔ اب کوئی ایسی چیز ہے کہ جس میں اس کا ٹیسٹ منہ میں چلا گیا، اب بوتل کھولنے میں ہوتا ہے بعض اوقات، دوا کی بوتل کھولی کسی نہیں مریض، کولڈ ڈرنک بھی ہوتی ہے نا، کولڈ ڈرنک کا جو ڈھکن ہوتا ہے اس کو بھی یوں، جیسے دانت میرے بہت مضبوط ہیں، اب یا تو ڈھکن ہاتھ میں آئے گا یا دانت ہاتھ میں آئے گا، تو یوں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں ڈر، اس میں خوف ہو سکتا ہے کہ کھول تو لیا، جھٹکا لگا نے اندر میں کولڈ ڈرنک کے 2-4 قطرے نکل گئے، تو اس صورت میں اگر حلق سے اتر گئے تو ٹوٹی گیا نا، بچنا چاہیے، ضروری ہے نا بچنا۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مطلب دانتوں سے کھولی جا سکتی ہے لیکن اس کا کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہے، منہ میں ٹیسٹ وغیرہ نہیں جا رہا، اگر کسی کو آپ سے بیعت ہونا ہو، مرید ہونا ہو، تو کیا اس کو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری ہے؟ نہیں، ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری نہیں ہے، عورتیں کیسے بیعت ہوں گی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عورتیں بیعت ہوتی تھی، کبھی بھی کسی عورت کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں کیا۔ حضور یہ ارشاد فرمائے کہ ایک شخص ہے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں برا بھلا بھی کہتا ہے اور زبان اس کی اچھی نہیں ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے تعلق سے، تو کیا اس سے دوستی رکھ سکتے ہیں؟ خالی ایک دوستی ہو، ملنا جلنا ہو؟ توبہ استغفر اللہ، بہت خطرناک ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال کا وقت آیا، لوگوں نے اس کو کلمے کی تلقین کی، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ 2 آدمی نظر آ رہے ہیں تو کہتے ہیں ہم تجھے کلمہ نہیں پڑھنے دیں گے، کیونکہ تو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ان سے دوستیاں کی ہوئی تھی تو نے، جو تجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے کو کہتے تھے، صرف یعنی کہ ایسوں سے دوستی کی وجہ سے اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا، اس لیے ایسوں سے بالکل یعنی کہ جو مطلب یعنی کہ ہمارے ماں باپ کو برا بھلا بولے، ہم یار تصور نہیں کر سکتے کہ اس کے حسد سے باتیں کریں، تو ہماری مطلب آئندہ نسلیں بھی جن کے قدموں پہ قربان، صحابہ تو صحابہ ہیں، اب ان کو برا بھلا کہ اس سے دوست یہ کیا بولتی ہے یار؟ نہیں وہ پوچھے گا بھی نہیں نا، مطلب کوئی بولتی کیا ہے؟ تو کوئی آ کر ہم سے پوچھے گا تو نہیں کہ یار وہ فلاں آدمی ہے، یہ میرے ماں باپ کو بہت برا بھلا بولتا ہے، کیا میں اس کے ساتھ اٹھوں بیٹھوں؟ پوچھے گا بھی نہیں، پوچھنے والی بات نہیں، پوچھے گا ہی نہیں، بلکہ اپنے کہیں گے کہ ٹھیک ہے تیرے ماں باپ کو برا بھلا بولتا ہے، بیٹھ تو جا، تو جو بولے گا نا بیٹھ جا، اس کے ساتھ بھی نہیں بیٹھے گا، یہ تو عجیب آدمی ہے یار، یہ میرے ماں باپ کو برا بھلا بولتا ہے اور تو بولتا ہے کہتا بیٹھ جا، یہ سوال ذہن میں آتا ہی نہیں ہے والدین کے تعلق سے، نہیں چلے ہی نہیں ہے صاحب، مطلب ہم مطلب بھلے ہمارے عاشقان رسول بھلے، عاشقان صحابہ بھلے، بیت بھلے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، سب صحابیات بھی،
جنتی 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 جنتی. یہ ارشاد فرمائیے کہ عورت کا شوہر نہ ہو تو کیا وہ اکیلی شرعی سفر کر سکتی ہے؟ مطلب کوئی محرم بھی شوہر نہ ہو، سوال شوہر کا ہے. یہ ممانعت ہے اس کی. جیسے کراچی سے حیدرآباد کا سفر 150 پونے 200 کلومیٹر ہے. عورت بغیر محرم کے ہی سفر نہیں کر سکتی. صحیح. محرم بھی قابل اطمینان ہو. یعنی چھوٹا بچہ بھی تو محرم ہوتا ہے، قابل اطمینان نہیں ہوتا. فرشتوں کے نام پر بچی کا نام رکھنا کیسا ہے؟ فرشتوں کے ناموں پر نام رکھنا منع، مناسب نہیں ہے. جی منع ہے. کیا زندگی میں ایک بار قرآن کریم پڑھنا فرض ہے؟ نہیں. یہ بجلی کیوں کڑکتی ہے؟ بجلی بادل جو گرجتے ہیں وہ تو رات والا بجلی. یہ بادل، اچھا یہ سائنسدان تو بولتے ہیں کہ بادل ٹکراتے ہیں تو اس سے سپارکنگ ہوتی ہے، بجلی چمکتی ہے. اب شرعی طور پر کیا ہے؟ البتہ بادلوں کی جو گڑگڑاہٹ ہے نا، ان پر جو موکل فرشتہ ہے رعد اس کا نام ہے، قرآن کریم میں سورہ رعد ہے، چھوٹے قد کا فرشتہ ہے. وہ ان کو کوڑے مارتا ہے نا جب کو بادلوں کو چلانے کے لیے، تو اس سے وہ بادلوں کی گڑگڑاہٹ پیدا ہوتی ہے. فتح رضویہ جلد 27 میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا بجلی کیا چیز ہے؟ الجواب، اللہ پاک نے بادلوں کے چلانے پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا جس کا نام رعد ہے. اس کا قد بہت چھوٹا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا کوڑا ہے. جب وہ کوڑا بادل کو مارتا ہے اس کی تری سے آگ جھڑتی ہے. اس کا نام بجلی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا کویسچن میرے اہل سنت سے یہ تھا کہ نماز جنازہ میں صورت فاتحہ جو ہے وہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ تلاوت بھی نہیں ہوتی. تلاوت کیوں نہیں کی جاتی؟ سجدے بھی نہیں ہوتے اس میں، سجدے کیوں نہیں کیے جاتے؟ تو جیسے اللہ رسول کا حکم ہے ویسے اپنے کو کرنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جواب ہمیں بھی سیکھ لینا چاہیے جو ابھی ہمیں بتایا گیا. جیسے کیوں کا جواب کہ اللہ پاک اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہمیں شریعت کا حکم ہے. تو یہ جواب الحمدللہ کئیوں کے لیے یہ کافی ہو جاتا ہے. کہ یہ آج کل چلتا ہے کیوں، کہ کیوں بھی پتہ نہیں کیوں آ گیا ہے یہ. تو اللہ پاک اور اس کے رسول کا حکم ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ایمان کی مضبوطی بھی نصیب ہوتی ہے. مزید ان کے نیت نہیں پتا سائل کی، میں بھی جنرل بات کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس طرح کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ تنگ کرنے کے لیے کہ یار مولانا دیکھو کیا جواب دیتا ہے، تھوڑا کنفیوز کرتے ہیں اس کو، یہ کر دیا سوال. یہ بھی ممکن ہے، مطلب پوسیبلٹی ہے. ویسے کسی کو تنگ کرنے کے لیے سوالات کر لینی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال میرا یہ ہے کہ رمضان المبارک ابھی چل رہا ہے تو حجامہ کروانا سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ حجامہ کروانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کمزوری ہوتی ہے تو پھر کراہت آئے گی، ٹوٹے گا پھر بھی نہیں. حجامہ میں اتنا خون نہیں نکلتا میرا خیال ہے جس سے کمزوری آ جائے. اگر کوئی ایسا طویل حجامہ ہو جیسے کہ وہ ٹیسٹ کے لیے بلڈ دیتے ہیں تو اس پہ کمزوری محسوس تو نہیں ہوتی. اور زیادہ خون نکالے جو جیسے بلڈ ڈونیشن اس میں آتی ہو تو کہہ نہیں سکتے، اس کا تجربہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جی میرے گھر سے بیماری کا خاتمہ نہیں ہو رہا تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ گھر سے ہاں نہ گھر پہ کبھی یہ بیمار کبھی وہ بیمار اس طرح ہوتا ہے. مطلب
صبر کرنا چاہیے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے, اور اللہ پاک سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک آزمائش میں نہ ڈالے. اللہ پاک آپ کے مریضوں کو شفا کلی عطا فرمائے, آمین آمین. صحت عافیت نصیب فرمائے. حضور اس طرح کے جب گھر میں حالات ہوتے ہیں نا کہ ایک چھوڑ کر ایک بیمار ہو رہا ہوتا ہے, اچھا پھر اسی میں بیمار ہوتے ہوتے کوئی چیز کٹ پھٹ رہی ہوتی ہے, تو کھانا جل رہا ہوتا ہے, تو کہیں ہاتھ آ جاتا ہے, تو کبھی کیا ہو جاتا ہے, کبھی چلتے چلتے بچہ گر جاتا ہے, کبھی چابی نہیں مل رہی ہوتی. تو یوں یہ دو چار چیزیں جب ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہے نا, تو پھر ایک دماغ میں خیال آتا ہے کہ یار کسی نے کچھ کروا دیا ہے نا. تو کیا یہ کسی نے کسی کے کچھ کروانے کی وجہ سے ہے, کوئی نظر کو بندش کروانے کی وجہ سے, کسی نے جادو کروا دیا ہے, تو کیا ان وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے, یا مطلب کہ یہ ہوتا ہے تو اس میں آدمی مثبت رہے اور منفی نہ سوچے؟ اب منفی سوچنا نہیں چاہیے, لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی ایسے موقع پر صدقہ کر دے. وہ بچے بار بار گرتے ہیں, بعض اوقات ان کا ایک دورانیہ ہوتا ہے, ٹھک کر کے ادھر گرا تو ٹھک کر کے ادھر گرا, ادھر چڑھا تو ادھر آ پڑا. تو ہم لوگ تو کیا اس میں سے موقع پر وہ صدقہ کر دیتے. مٹھو نے بہت کچھ سکھایا ہے, نہیں یہ کبھی اس کے دورانیہ ہوتے ہیں تو ہم صدقہ کروا دیتے. کبھی مرغی ذبح کر کے کسی غریب کو دے دو, یا بکرا ذبح کر کے غریبوں میں دے دو. الحمدللہ فائدہ دیکھا ہے. اور حدیث پاک میں بھی ہے کہ اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو. یہ کبھی کبھی اس سے دورانی ہے, اس طرح کے دورے پڑتے ہیں, یہ کر لیا کریں. یہ جنہوں نے سوال کیا تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی صدقہ نکال دیں. بہتر یہ ہے کہ جان کا صدقہ جان سے ہو, یعنی ذبح کر کے زندہ دینے کے بجائے, یا جس کو دیا اس کو پتہ ہے کہ ہاں وہ ذبح کر دے گا تو ذبح کر دے اس کو. پھر یہ کہ غریب کو بانٹنا اچھا ہے, غریبوں کو بانٹ دے, چاہے ایک کو دے دے, چاہے مختلف غریبوں کو تھوڑا تھوڑا دے دے. اب یہ نفل صدقہ یہ سادات کرام کو بھی دیا جا سکتا ہے, یہ جائز ہے ان کے لیے. اور یہ کہ بیماری ویسے یوں دیکھا جائے تو بری چیز نہیں ہے, رحمت ہے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ پاک اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے. ایک اور فرمان عالی شان ہے, بے شک اللہ پاک اپنے بندے کو بیماری میں مبتلا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا ہر گناہ مٹا دیتا ہے. ایک اور فرمان, جب اللہ پاک کسی مسلمان کو جسمانی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو فرشتے سے فرماتا ہے جو نیک عمل یہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا اس کے لیے وہی لکھو. پھر اگر اللہ پاک اسے شفا عطا فرماتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ پاک ہو جاتا ہے, اور اگر اس کی موت آ جائے تو اس کی مغفرت فرما دی جاتی ہے اور اس پر رحم کیا جاتا ہے. مریض, ایک اور فرمان, مریض کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑتے ہیں. جو نابینے ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی بشارت ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے جب اپنے بندے کی, یہ حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے اللہ پاک کا فرمان بیان ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اپنے بندے کی آنکھیں لے لوں پھر وہ صبر کرے تو آنکھوں کے بدلے اسے جنت دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ فہیم صاحب معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کیا سجدہ تلاوت کے لیے وضو ہونا ضروری ہے؟ جی, وضو ہونا چاہیے. یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ مردے کی جو تصویر ہے وہ 3 دن کے بعد اسٹیٹس پر اگر ہم لگاتے ہیں تو کیا اس سے گناہ ملتا ہے؟ اگر وہ فوٹو ہی ڈیجیٹل ہے, کیونکہ وہ پرنٹ آؤٹ کی جو فوٹو تھی اس کی تو منع ہے, ویسے زندوں کی بھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کو رکھے بھی نہیں, لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں کہ اس کو تو ضائع کر دیں. اب اسٹیٹس وہ جو ہے ڈیجیٹل فوٹو ہے اس کا
تو اس میں 3 دن یا وہ ایک ہے نہیں کوئی ایسا، اگر لگا دیا تو اس میں گناہ نہیں ہے. یہ ہے کہ گناہ 3 دن کے بعد لگا تو گناہ اس کو دیکھتا رہے گا، تجدید حسن غم تازہ ہوتا رہے گا. یہ تو گھروں میں لوگ باپ کی اور دادا کی رکھتے ہی ہیں، تو یہ بس وہ پھر تجدید حسن ہوتا ہے، پھر تو نہ رکھا جائے. خیر وہ تصویر جو لگاتے فریم کر کے یہ تو ہی ناجائز گناہ ہے. رحمت کے فرشتے نہیں آتے، چاہے وہ اپنے پیر صاحب کی تصویر کو لگائے، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. گناہ ہے، اس کو تو فوراً ہٹانا ہوگا اور سنبھال کر رکھنا بھی منع ہے. لیکن اب وہ ڈیجیٹل تصویر جو ہے، ڈیجیٹل فوٹو یعنی جو اپنے موبائل فون وغیرہ میں ہوتی ہے، یہ ڈیجیٹل کہلاتی ہے، شعاعی تصویر. اس میں علماء کا اختلاف ہے اس تصویر میں. اس میں مطلب بچنا ہی بہتر ہوتا ہے، تو پھر بھی اگر کوئی کرے تو گناہ گار نہیں ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے تجدید حسن کا فرمایا، تو بعض اوقات اپنے والد یا اسی طرح کسی بیٹے کی اگر کوئی وفات ہو جاتی ہے تو اپنی جو موبائل فون میں جو ڈی پی کی جو تصویر ہوتی ہے، واٹس ایپ پر جو ہوتی ہے، اس میں وہ یادگار کے طور پر لگا دیتے ہیں. تو وہ ایک یادگار کے طور پر لے کے چلے ہوتے ہیں، شاید ان کو وہاں کوئی تجدید حسن کوئی ایک یادگار کے طور پر رکھتے ہیں. تو اگر وہاں کوئی تجدید حسن کا یا غم تازہ کرنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے تو اس کو لگائی جا سکتی ہے. ہاں لگائی جا سکتی ہے، بس غم تازہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ایسے میں بعض اوقات یہ جیسے کہ گھر کی کسی عورت کا انتقال ہو گیا تو اس کی بھی تصویر اگر کوئی لگا دے تو اس کو تو پھر منع کیا جائے گا نا، اس کو درس حیا دیا جائے گا. درس حیا دیا جائے گا. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد. دعا کے لیے کیا یہ یقین ہونا ضروری ہے کہ اللہ پاک میری دعا ضرور قبول فرمائے گا؟ دعا قبول کرتا ہے، یقین ہوگا تو پھر قبول بھی ہوگی. ذب ہوگا اللہ، یہ کہ اللہ تو ہر شے دینے پر قادر تو ہے نا، کیوں ہر شے پر وہ قادر ہے. تو ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. اب یہ کبھی دیر میں ملتی ہے، کبھی جلدی ملتی ہے جو مانگی شے، کبھی وہ شے نہیں ملتی، تو وہ ہماری بہتری پر نظر فرماتا ہے کہ ہمارے حق میں وہ بہتر نہیں ہوتی تو وہ عطا نہیں کی جاتی، قبول ہوتی ہے کہ اس کا ثواب تو ملے گا ہی. دعا خود عبادت، بلکہ دعا مخل عبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اس لیے دعا ضائع نہیں ہے. ہم نے بولا اللہ تو یہ ضائع نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس کا ثواب لکھ لیا گیا. یہ یقین ہونا چاہیے کہ دعا مانگتے ہیں تو یہ قبول ہے. قبولیت کی جو بھی صورتیں، کوئی نہ کوئی ایک صورت اس میں کہ کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی وہ ٹل گئی اس دعا کی برکت سے، ہمیں پتہ نہیں چلا. ہم سمجھتے ہیں کہ میری ماں کو شفا نہیں مل رہی، میں دعا مانگتا ہوں، بیچاری بیماری پڑی رہتی ہے. اگر دعا نہ مانگتے تو ہو سکتا ہے اور سخت بیمار ہو جاتی، لیکن یہ کہ دعا کی برکت سے وہ وہیں رکی ہوئی ہے، آگے مزید اس کے معاملات نہیں ہوتے. بولے اتنی تکلیف ہوتی ہے، بھائی ٹھیک ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے، دل کی بہرحال تکلیف ہے، سپوز کریں تو یہ تو تکلیف تو بڑھتی جا رہی ہے، دل کی ٹھیک نہیں ہو رہی، میں دعائیں مانگتا ہوں. تو میرے بھائی گردے ڈیمیج ہونے والے تھے، آپ کی دعا کی برکت سے رک گئے. نہیں ہوں میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، اس طرح آپ اپنے ذہن بنائیں، کیونکہ جب یہ ہے کہ دعا بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، پتہ نہیں چلتا ہم کو، آنے سے پہلے ٹل جاتی ہے. تو یوں مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک دعا قبول کرتا کرتا اور کرتا ہے. سبحان اللہ. الحمدللہ. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.